من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقہا کے درمیان مشہور یہ ہے کہ صلہ رحم واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ قطع رحم حرام ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کو، اہل رحم والوں کو اذیت کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر کبھی کوئی ایسا عمل کرے کہ اگر ملنے نہیں جاتا، یہ مثلا اگر دعوت کرے، سب کی دعوت کرے اور اپنے مثلا چچا کے بعد بھائی کی دعوت نہ کرے، یہ قطع رحم سمجھا جائے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ الرحم الشارع اللي امر استحبابا بصلة الرحم، شارع نے صلہ رحم کا حکم دیا ہے اور حرام کیا ہے قطع رحم، لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ رحم کسے کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہم عرف سے لیں گے۔ اب عرف میں چچازاد بھائی، ماموزاد بھائی، چچازاد بہن، ماموزاد بہن، یہ سب یہ ارحام میں آتے ہیں، یہ رحم ہے۔ نہ، زوجہ رحم نے نہیں آتی ہے، مگر یہ کہ رشتہ دار میں شادی ہو، اس رشتہ داری کی وجہ سے وہ رحم میں کہل ہے، صرف اس بنا پر کہ زوجہ ہے نہیں، وہ رحم میں نہیں آئے گی۔ دیکھیں، ایک شہر میں جیسے ربا، ایک چیز ربا ہے، دوسری شہر میں نہیں ہے، اسی طرح عرف ہے، کسی شہر میں اس ارحام مانا جاتا ہے یا قطع رحم اس مصداق کو مانا جاتا ہے، کسی میں نہیں مانا جاتا۔ جیسے مثلا آج جامع معصومہ سے سادات کا آپس میں رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ شخصیت اہم ہو گئی تو صدق رحم ہوگا اس کے اوپر۔ مصادق اس کے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان نے غسل کر لے اور بعد میں اس کے پیشاب کرے اور کچھ ذرات باہر آ جائیں تو پھر اسے پھر سے غسل کرنا پڑے گا۔ مگر یہ کہ غسل سے پہلے پیشاب کرے تاکہ اگر ذرات کچھ اس پہ رہ گئے ہوں تو وہ نکل جائیں اور پھر غسل دوبارہ نہ کرنا پڑے۔ پہلی بار جب انسان اگر اس سے استبراء نہیں کیا تو پہلی بار جب وہ پیشاب کرنے جائے گا، کیونکہ وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی وہ بول کے ساتھ بہرحال نکل آتی ہیں۔ دیکھیں، زکوٰۃ السمک یعنی سمک کا ذبیحہ، مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے کہ وہ باہر، اس کو باہر نکالا جائے پانی سے، یعنی خود سے نہ نکل آئے۔ ہاں، آپ وہاں کھڑے تھے، مچھلی نے اپنے آپ کو خود باہر کر دیا اور آپ نے اس کو رکھ لیا تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس کو دوبارہ پانی میں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح اس نے دیکھا کچھ لوگ، وہ کچھ آیا رات میں، اس نے دیکھا کہ کچھ مچھلیاں جو ہیں اپنے آپ پانی سے نکل گئی یا مر گئی، تب ان کو نہیں کھا سکتا یہ۔ ہاں، اگر آپ جال لگا دیں کہ وہ سبب بنے کہ وہ اپنے آپ باہر آ جائیں تو اخراج ہے یہ۔
یہ سبب ہے، سببیت کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ ایک پانی سے نکالی گئی اور دوبارہ دوسرے پانی میں ڈال گئی اور پھر وہاں مر جائیں تو یہ نہیں وہ جائز ہے. ضروری ہے کہ زندہ نکالی جائے پانی سے اور پانی کے باہر مریں، نہ کہ کسی دوسرے پانی میں مرے. دیکھیں ہم ہیں اور کلمہ ہے اخراج. جہاں بھی اخراج کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے وہاں صحیح ہے. کیوں نہیں؟ جیسے بھائی نے کہا ابھی آپ ساحل کے اوپر ایک جال بچھا دیں تاکہ اگر آپ نے جال لگایا اور وہ باہر آ گئی پانی کے جال میں پھنس کے اور مر گئی تو آپ اگلے دن جا کے اٹھا سکتے ہیں، صحیح ہے آپ کے لیے. ہم ہیں اور کلمہ اخراج، جہاں جہاں یہ کلمہ صادق آ جائے وہاں صحیح، وہاں حلال ہے. آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو اور اپنا سیدھے کی طرف کر لیں، تھوڑا سا الٹے کی طرف کر لیں، ہو جائے گا. ہم ہیں اور ظہور عرفی ہے. کبھی غسل جیسے میں باڈی میں ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، بس یہ کہ پانی پہنچ گیا کافی ہے. نہیں اگر پانی میں مر جائے تو فائدہ نہیں ہے، حرام ہے اس کو. ضروری ہے کہ مچھلی پانی کے باہر مرے. سلام علیکم. چیا میگن؟ آره جنہوں نے اشکال کیا ہے کہ رمضان میں سگریٹ پینا جائز نہیں، اور معظم فقہا نے اشکال کیا ہے، بعض نے فتویٰ دیا ہے، بعض نے احتیاط واجب کی ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ پینے کے معنی میں استعمال ہے، ولو آج عراق میں اس کو پینا کہتے ہیں، سگریٹ پینا، لیکن نہیں ہے کھانے پینے میں وہ نہیں آتا ہے. لیکن وہ دوسری روایت ہمارے پاس ہے جو غبار غلیظ کے گلے میں پہنچنے کو بطلان کا سبب بنتی ہے. روایت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی جھاڑو دے اور اس سے غبار غلیظ ناک اور گلے سے پہنچے تو اس کا روزہ باطل ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف گرد اور جھاڑو سے مخصوص نہیں ہے، جہاں بھی گاڑھا دھواں ہو یا بھاپ ہو اور گاڑی اور حلق تک پہنچے وہاں سب میں یہ بطلان کا سبب بنے گا. البتہ اجماعی نہیں ہے، کیونکہ خود غبار غلیظ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اجماعی نہیں ہے. استناد کردن در دخان و بخار، دخان غلیظ و بخار غلیظ به
لیکن مشہور نے جو اس پر استفادہ کیا ہے وہ غبار غلیظ سے کیا ہے. کیونکہ یہ روایت معارض ہے دوسرے مسئلے سے، جو جھاڑو والی روایت ہے اس سے معارض موجود ہے یہاں پہ. دوسرے کی مشہور نے اس پہ عمل کیا ہے. جیسے کوئی تحمل نہیں کر سکتا پانی نہ پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے اگر اس نے سگریٹ پی رمضان کے روزے میں. ہاں بعض کی تفسیر کرتا ہے جہاں پر ظہور ہو. ہمارے لیے ظواہر حجت، جہاں ظہور نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ہاں معصومین جانتے ہیں، معصومین کو اشارے معلوم ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے. یفسر بعضہ بعضا یعنی ظواہر حجت ہیں، اور اگر ہمیں ظاہری معنی مل جائیں تو یہ حجت ہے. اس کو وشم کہتے ہیں، یعنی ٹیٹوز. یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. یہ جو انہوں نے فرمایا ابھی کہ یہ جال بچھا دیں تاکہ جو مچھلیاں ہیں اس جال میں پھنس کے باہر آ جائیں. یہ تسبیب ہے، یہ اس کو اشکال نہیں ہے. قطع کی حجت ذاتی ہے، مماثل اس کا جو ہے تمام جعل مثل کے تمام قصے ہیں جو حجت ذاتی رکھتی ہے. اعتباری براش قائل بشی من ارجع انواع اجتماع مثلین. اگه بر خلافش باشه که اجتماع ضدین یا نقیضین، اگر اس کے خلاف ہو تو اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین ہے. هیچ گیری نداره. اماره چیزیه که ظهور حجیت عقلی نداره. ہمارا وہ چیز ہے جس کو حجت عقلی نہیں ہے لیکن مولا نے اس کو حجت قرار دیا ہے، اس کو دلیل کہا ہے یا بینے کہا ہے. دو موضوع ہیں، قطع ایک موضوع ہے، امارہ ایک موضوع ہے. یہ دو موضوع ہیں. قطع کو امارہ نہیں کہتے، امارہ وہیں آئے گا جہاں قطع ہے ہی نہیں. امارہ کا ظرف جو ہے وہ شک ہے، یعنی عدم قطع جب نہیں ہے تو امارہ آتا ہے. خمس کے لیے ضروری ہے فقیہ سے اجازت لے، اور ہر جگہ پہ اس کے موارد مختلف ہوتے ہیں. تفسیر ظہور سے کریں. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ظواہر کے علاوہ ہم پر کوئی حجت نہیں ہے. تفسیر کہتے ہیں کشف غامض کو. ہاں ظہور ہو تو ایک الگ بحث. امام علیہ السلام کے لیے آیتیں ہیں
دو آیتوں کا استفادہ کیا حمل کے سلسلے میں. ایک جگہ پہ خدا نے حمل کی مدت کو مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حولين كاملين 24 شهر. ایک جگہ پر حمل اور دودھ بڑھائی کی مدت کو 30 مہینہ کہا ہے، اور ایک جگہ کے اوپر حولین کاملین کہا ہے 24 مہینوں کو مثلا دودھ بڑھائی کی مدت. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ 6 مہینے اقل لحم اقل حمل ہے. یہ جو یہاں ایک آیت دوسری آیت کو تفسیر کر رہی ہے. یہاں ظاہر یہ ہوا کہ اقل حمل جو ہے وہ 6 مہینے کا ہے. مقدمات الحرام ولا وحدة منها حرام، حرام شرعي لا حرام عقلي. لا لا حرام واحد، حرام ایک ہی ہے. من مدينة راح ایک انسان ایک يصنع الحرام وصنع الحرام، هذا كل خطبة مو حرام، حرام عقلي هذا. اگر کوئی انسان ایک شہر سے نکلے دوسرے شہر میں انجام دینے کے لیے کسی حرام کام کو، تو اس کا ایک ایک قدم حرام نہیں ہے، لیکن وہ عمل جو انجام دے رہا ہے حرام، وہ حرام ہے. حرام شرعی وہی ہے. اذا منصوص ما يخالف. مثلا لعن رسول الله في الربا 5، لعن رسول الله في الخمر 10. جہاں پر خاص موجود ہو ایک الگ بحث ہے، مطلب ہمارے پاس روایت خاص ہو وہاں ہم یہ اس طرح سے بات کہہ سکتے ہیں. لا اذا انيته الخمر لا هذا مو لا 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 جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ اس طرح یہ جائز نہیں ہے. ولكن عدل عن نيته. اگر عدول کر جائے نیت سے تو پھر الگ میں ہے. متأخر بله چی بله این محل خلاف یہ اختلافی مسئلہ ہے، شدید اختلاف ہے اس میں. جماعت کے اطلاقات کی وجہ سے اس کو قبول کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی نماز ہے یا نہیں. اگر لوگ کہ ہے تو اگر شرائط ہے تو کوئی اشکال نہیں. اگر ہم کہیں کہ شریعت ہے اس کے پاس تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی شرعی حکم ہے تو ٹھیک ہے. امام جماعت ہو جائے بچہ بڑے کے لیے نہیں، اس کو کسی نے نہیں کہا ہے، کسی ایک کا کوئی ایک فقیہ سے قائل نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اگر سبھی یعنی بچہ جو ایک نماز پڑھ رہا ہے، یہ اگر نماز شرعی، اگر اس کی نماز کو واقعی شرعی مانا جائے تو نماز جماعت میں اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا خط وصل بنے گا یا نہیں؟ نہیں، ائمہ اور انبیاء میں موارد خاص ہے، دلیل خاص ہمارے پاس ہے، ان کے بچپنے سے مطلب نہیں ہے، وہ تو اس وقت بھی حجت ہے. نہیں، مطلق ہے روایت ہمارے پاس کہ بچے کو منع ہے ان چیزوں سے بزرگ ہونے تک. اس طرح سے ہم قیاس نہیں کر سکتے.
اس باب سے نہیں ہے کہ ملکہ نہیں ہے سبھی کے پاس، نہیں، ممکن ایک بچہ ہو لیکن بڑوں سے زیادہ بہتر چیزوں کو جانتا ہو۔ مطلق ہے، دوسری دلیل ہے بھائی، جو کہ حتی یحتل، یعنی جب تک بالغ نہ ہو جائے حکم نہیں ہے اس کے اوپر نماز کا۔ بہت سے لوگوں نے تو شریعت عبادت کو بھی قبول نہیں کیا۔ شرعیت عبادت پذیرفته شده نه مطلقا. ببینید فرقش اینه که قیاس نمیشه. فرق یہ ہے کہ اس میں یہاں پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ میں ملکہ ہے یا نہیں، بحث اینه اطلاقات حتی یحتلم سر دیکھیے وہ مطلق ہے، حتی یحتلم کی دلیل وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ شرعیت نماز خودش برای خودش وقتی اس سے اوپر دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، دلیل ہماری ضعیف ہے۔ قصور داره، یعنی اگر لابلای صفوف مأمومین بچه بود این اشکال نداره برای اتصال مأمومین، از اون ادله استفاده شده. وقت این معناش نیست که امام هم میتونه، وہ جو دلیل ہے کہ دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو جائے تو وہ متصل کرے گا، یعنی وہ دلیلیں ہیں، لیکن ایسی دلیل کی اس کی وجہ سے امامت بھی اس کی صحیح ہو جائے گی نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے ایسی کوئی دلیل، یعنی اس میں ظاہر نہیں ہے، شرعیت فقط برای عبادت خودشه به ما هو، کیونکہ عبادت اس سے زیادہ کی ہے نہیں ہمارے پاس۔ حالا ایشون هم میخونن یه روایت موثق اسحاق بن عمار ولا یؤم حتی یحتلم. اب اسحاق بن عمار کی روایت انہوں نے پڑھ روایت بھی ہے۔ بله نه اماره حجت براش جعل شده، یہاں پر دلیل ہے ہمارے پاس، لیکن وہ اس کو قائم کرنے کے لیے ہمارے کی حجت ذاتی ہے، نہ قابل اثبات ہے نہ قابل رفع رد ہے، نہ رد کیا جا سکتا ہے نہ ثابت کیا جا سکتا ہے، ذاتاً حجت ہے۔ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ روایت کہہ رہی ہے لا ضرر لا ضرار، یعنی کوئی ایک کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اگر ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے گا تو وہ زراعت میں، کھیتی باڑی میں جبر کرے گا، یعنی جبران کرے گا۔ اگر اس کو دھونے کے اوپر پانے کو دے رہا ہے تو کیوں نہیں، اس کو قبول کر لیں گے ہم۔ بعض گھروں کو جو حکومت لے لیتی ہے اور پھر کسی اور کو دے دیتا ہے، لا مخلي ايده على البيت هو ما يستفيد وما يخلي صاحب البيت يجي يستفيد، اگر اس نے گھر میں کوئی چیز رکھی بعد میں آ کے کسی دوسرے نے استعمال کی، لو كان يريد يجي يخليه يستفيد لا. لا شوفوا نحن وأدلة الغصب، كلمة الغصب بالرواية موجود، هذا غصب، غسل کا جملہ روایت میں موجود ہے، اب یہ عرفاً غسل ہے۔ الأجر لأن هذه المدة اللي كانت مغصوبة لا ضرار، لا ضرار آ کر یہاں پر حکم کرے گا، هذا إضرار، لا مجرد الغصب إضرار أم لا، خود اس کو ضرار کہتے ہیں، صاحب العين ضرر پہنچایا جو اصل مالک ہے اس کو، وبمنافعه ليش بحدوده.
اذا تدري مغتصبا اصلا ما يجوز تشتري. اگر معلوم ہو کہ غصبی ہے تو اس کو خریدنا جائز نہیں ہے. لا اذا تاب اگر اسے توبہ کر لی تو کیوں نہیں؟ تاب وصار متقي اگر توبہ کر لی متقی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. بل سلام علیکم. شنو الوالدين؟ اي حقوق عقه يعني تركه يعني يزعل يعني زعل يزعل یہ یزعل ہے اذیت کرنا، یہ عقوق ہے، ایسا عمل کرنا جس سے اذیت ہو، وہ جو منع ہے. عقیقہ اسی لیے کہتے ہیں. عقیقہ سے سبب لے تبعید هذا الطفل عن یہ عقیقہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بچے کے سبب بنے گا بچے کے بچنے کا موت سے اور دیگر پریشانیوں سے. عقه یعنی ترکه، تو خونه باید زندگی میکنه قهر ہے، این عقوقه. حالا چه زندگی بکنه چه نکنه. حقوق کا مطلب ہوتا ہے ترک کرنا. اس کو گھر میں رہنا چاہیے تھا، اب گھر چھوڑ دیا اس نے، یہ حقوق ہے. اور حروم ہے اس کا نظر اونم هست. بضرر منافقین بضرر ظالمین، ضرر منافقین، ہاں منافقین ظالمین ان سب کے ضرر میں ہے. نه یعنی ضررهای که ثواب آدم نداره. اس طرح کا ضرر کہ اس پہ اس کو ثواب نہ ملے، ہاں اس معنی میں ہے. خدمت امام معصوم وقت کے نرسے خیلی یعنی کہ انسان امام معصوم کی خدمت میں نہ پہنچے، یہ سب سے بہت بڑا نقصان ہے. نظر کاہے کی تابع ہے؟ جو نیت ہو، یعنی نیت ارتکازی ہو، التفاتی نہ ہو. اگر نیت نہیں ہے تو پھر واجب ہی نہیں ہے اس پہ کچھ. نظر بھی کیا تو ایک الگ بحث. جب نظر نہ کی اور اس کے پاس نہیں ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے. نیت کے اوپر ہے، نیت کیا ہے اس کی. یعنی اس کے ذہن میں تھا کہ اگر ابھی نہیں ہوا بعد میں دوں گا، واجب ہے بعد میں دے. لیکن اگر اس کی نیت میں ایسا نہیں ہے تو نہیں، واجب نہیں ہے. پھر نیت خالی نیت کافی نہیں ہے. لیکن عربی زبان سے اگر اس نے کہا ہے، عربی نہیں، عربی نہ کہے، خود آیا فارسی میں کہے، یہ وہی للہ علیہ کے معنی ہے. یہ ہر اپنی طاقت کے بنا پر ہر شخص تمام احکامات کی پہلی شرط طاقت ہے، یعنی انسان اس کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. جس کے پاس جو صلاحیت اسی حساب سے اس کے اوپر حکم شرعی واجب ہوگا. اما امکان داره ولی ممکنه هست. ای شوف هذا يرجع الى صدق التصرف. ہم تصرف کے معنی کو جہاں پر صدق کرے ہم اس کو قبول کر لیں، لیکن صرف یہ جملہ اکیلا تصرف کے لیے کافی نہیں ہے. عرفت میں یہ منفعت ہے یا نہیں ہے؟
اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کے پاس گھر ہے، اس پورے سال نہیں جاتا، کوئی اور اس سے استعمال کرتا ہے، لا ضرار آ کر یہاں مدد کرے گا، یہ اضرار ہے. ضروری نہیں کہ ضرر پہنچانا مادی ہو، جو بھی ضرار ہو جائز نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و علی